خالد صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا حوالہ دوں گی کیونکہ وہ بھی ایک وار اکانومی کا میں اس طرح حصہ کہہ سکتی ہوں. ان کے بیانات سے اسٹاک ایکسچینج میں رد و بدل ہو جاتا ہے, آئل پرائز جو ہے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, لیکن انہوں نے مختلف محاذ سنبھالے ہوئے ہیں. آج انہوں نے غزہ کے حوالے سے بات کی جو کہ ہم دیکھ رہے تھے امریکہ ایران کی وجہ سے وہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں ہو پا رہا تھا. جنگ بندی انہوں نے کہا جی حماس غیر مسلح ہو جائے تو اسرائیل بھی وہاں سے اپنا قبضہ جو ہے اپنا انخلا کرنا شروع کر دے گا. انخلا ایگزیکٹلی انہوں نے نہیں کہا, لیکن ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل فورس آ کے جی وہاں پر سنبھالے گی معاملات, فلسطینی پولیس وہاں پر ہوگی. یہ آپ کو کتنا لائکلی لگتا ہے جو وہ سارے فریم ورک ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں؟ صدب صاحب دیکھیے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو سب سے زیادہ امریکہ کی طرف سے ہے ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو, اور آج کا نہیں ہے. 92-95 کے درمیان یاسر عرفات سے معاہدہ کیا اوسلو ایگریمنٹ کے تحت, اور یاسر عرفات کو کہا گیا کہ آپ نے جو پی ایل او 1960 میں بنائی تھی اس کو ڈسارم کر دیں تو ہم ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف چلے جائیں گے. اوسلو ایگریمنٹ ہوا 95 میں, آج 31 سال ہو گئے ہیں, کہاں ہے 2 اسٹیٹ سولوشن؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نمبر 1. نمبر 2, پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں جے سی پی او اے کو, جو آلموسٹ 6 سال نیگوسیشن ہوئی اور انٹرم ایگریمنٹ ہو گیا 2013 میں نومبر میں, پھر 15 میں جا کر فائنل جے سی پی او ہوا. 25 مہینے میں انٹرم سے فائنل ایگریمنٹ ہوا, اور 36 مہینے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ آیا اور انہوں نے کہا کہ ریووک کر دیا سارے کا سارا. انہوں نے کہا کہ یہ ورسٹ ایگریمنٹ ہے امریکن ہسٹری میں. یہ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اچھا آگے آ جاتے ہیں, کا پرسوں پہ آ جاتے ہیں. میں صرف اس سے لنک کرتا ہوں. میں سعودی عرب کا اعلان کیا گیا کہ سیولین نیوکلیر انریچمنٹ پروگرام کے لیے ہم سپورٹ کریں گے. ابھی سیلیبریشن شاید سعودی عرب میں شروع نہیں ہوئی تھی تو اگلے دن انہوں نے ٹویٹ پہ خود ہی آ کے کہہ دیا کہ یہ ابراہیم اکارڈ اور اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن پر ڈیپینڈنٹ ہے. دیٹ مینس کہ سعودی عرب جیسے ملک کو بھی انہوں نے یہ میسج دیا کہ میں کس طرح بیک آؤٹ یا یو ٹرن کر سکتا ہوں دا ویری نیکسٹ ڈے. تو ایران جیسے ملک کو یا حزب اللہ کو اور یہ جو محاذ جتنے کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کو کیسے یقین آئے گا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں تو وہ آنر بھی کریں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سب سے زیادہ ڈیلما میں ریسنٹ ہسٹری میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہی ڈزنٹ کیئر واٹ ہی سائنز اور ہی سیز, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ہم نے کئی مثالوں سے میں واضح کر سکتا ہوں. تقریباً 1 سال ہونے والا ہے, پیس بورڈ کا کبھی ذکر ہی نہیں ہوا. اس کے بعد امریکہ انفلوئنس لوز کر چکا ہے, تو اسرائیل نے سب سے پہلے یہ شروع کرنا ہے ایک کانفیڈنس بلڈنگ, کیونکہ اس نے سارے ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں, بروٹیلٹیز کے ذریعے 80 سے 90 ہزار لوگ شہید کیے ہیں. تو پہلے وہ ریفرین کریں. پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کی اسرائیل بات ماننے کو تیار ہے, اور اگر وہی نہیں تیار تو باقی مینیفیسٹیشن کیسے ہوگی؟ اگریڈ. جوہر صاحب آپ اس ساری سیناریو سے کتنا اتفاق کرتے ہیں جو حوالے بھی دیے, اور واقعی ان کے کال و فیل میں بڑا تضاد ہے. ایک دن وہ کوئی بیان دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, دوسرے دن کون سا. پھر اسرائیل بھی ہمیں پتہ ہے اس کا کیا رول ہے, وہ کیوں چاہے گا, وہ کیسے غزہ پہ فلسطین پہ اپنا قبضہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے. بٹ سٹل آپ کو لگتا ہے کہ یہ فریم ورک جو ہے یہ ڈویبل ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے اس فریم ورک کے علاوہ کیا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. چلیں جی, پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں کوئی شک نہیں, کال و فیل کا تضاد بھی ہے, باقی جو سارے مسائل چشتی صاحب نے کہے ہیں وہ بھی ہے, لیکن آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو ہے کیا؟ کوئی اور کیا ایسا ملک ہے جو پیس میکر کا رول ادا کر سکتا ہے؟ کوئی اور پلان ہے کسی کے پاس؟ کوئی کسی اور کے پاس کوئی اس قسم کی قوت ہے یا اس قسم کی جو ہے نا کریڈیبلٹی, میں تو کہوں گا اس کو, اس ریجن میں کہ وہ کچھ کر سکتا ہے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو ہے کرنا تو پھر امریکنس کے تھرو ہی ہے نا. چلیں اب اس میں بالکل مسائل ہیں بہت سارے, لیکن ایک پروگرس تو ہوئی ہے. وہ پروگرس یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے ابھی حماس کا اور جو ان کا آپس میں, جس پہ وہ, کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا جو اسٹمبلنگ بلاک تھا وہ یہی تھا کہ جی وہ ڈسارمامنٹ پہ تیار نہیں تھے, اسرائیل انخلا پہ تیار نہیں تھا. اب یہ جو معاہدہ ہے تو چلیں میں سمجھتا ہوں ایک روشنی کی کرن ہے, تو اب امید کرتے ہیں اس سے چیزیں آگے بڑھیں گی, لیکن اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے نا. اور تو کوئی ایسا کوئی کیا عرب ملک آپس میں مل کے کوئی کچھ ایسی چیز کر سکتے ہیں کیا؟ مسلمان ملک مل کے اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں؟ تو یا کوئی اور کوئی چین اور رشیا کیا مل کے اس کا حل نکال سکتے ہیں؟ اور تو کچھ بھی نہیں ہے نا, آپ کے پاس وہی ہے. اور وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے بھی اس کو ایک قرارداد کی صورت میں پاس کیا ہوا ہے, وہ بھی انڈر چیپٹر 7 پاس کیا ہوا ہے. سو دیٹ از دا اونلی تھنگ یو ہیو, تو اسی پہ بات ہوگی اور اسی سے چیزیں آگے چلیں گی جتنی بھی چلیں گی. اور مشکلات ہیں اس میں کوئی شک نہیں, بہت مشکلات ہیں, لیکن اسی پہ چلنا پڑے گا. آپ اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں. دیکھیں ایک چیز میں آپ کی تصحیح کر لوں, یہ جو آپ جو کہہ رہی تھی نا, جب ایک فورس بنی ہے جو سعودی عرب نے جو ایک اس وقت ایک اتحاد ایک قسم کا بنا ہے جو ہے نا,
جی کہ جس میں بیسیکلی اس چیز کے خلاف کہ جی وہ جو وہاں پہ گزرگاہوں پہ جو حملے ہو رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ہرمز کے بارے میں نہیں ہے، وہ باب المندب کے بارے میں ہے. تو اور یہ چیز اہم ہے، بیکاز باب المندب کے بارے میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیونکہ وہاں پہ تھریٹ کہاں سے آ رہا ہے، وہ یمن سے آ رہا ہے، ہوتی سے آ رہا ہے، اپنے ہرمز میں ایران سے آ رہا ہے. ٹھیک تو ہے. وہ ایک بالکل مختلف صورتحال ہے. ٹھیک اور ہے. وہ یہ جو ہے نا کیونکہ ظاہر ہے پاکستان جو ہے کوئی ایسا اتحاد ہو جس میں کہ ابھی تو پاکستان تو ایک میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے ایران کے اور ظاہر ہے امریکہ کے اور سعودی عرب کے بیچ میں. اچھا، اور اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ معاملہ اب کہاں پہ ہے اس وقت، تو دیکھیں فائٹ ٹاک چل رہا ہے. ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہ تو میں کہتا رہا ہوں اپنے بہت سے جو ہے نا کامنٹس میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو انسٹیبل قسم کے اور جو ہے نا بالکل ہی فلکچویٹنگ جو بیانات ہیں ہر روز، اس کی وجہ سے کافی زیادہ کیوس پیدا ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور ان کی پالیسیز جو سی ہیں صحیح. وہ بھی جو اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی. لیکن بٹ ساتھ ہی آپ ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے.